السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ڈریکولا کی تاریخ کے دلچسپ پہلو بتائیں گے۔ ڈریکولا اور سلطان محمد فاتح کی دوستی کیسے ہوئی؟ ڈریکولا کا بھائی مسلمان کیوں ہو گیا؟ کیا ڈریکولا اور سلطان محمد فاتح کا استاد ایک ہی تھا؟ سلطان محمد فاتح نے ڈریکولا کا سر 3 دن تک شہر کے دروازے پر کیوں لٹکائے رکھا؟ اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں۔ ترک عثمانی اس وقت اپنے عروج پر تھے اور یورپ کے بہت سی ریاست سلطنت کو خراج دیتی تھیں۔ والچیا ریاست بھی انہی میں سے ایک تھی۔ والچیا کے شہنشاہ نے سلطنت عثمانی کو اپنی وفاداری دکھانے کے لیے اپنے 2 بیٹوں ڈریکولا جس کی عمر 13 سال تھی اور رادھو جس کی عمر 7 سال تھی ان کو عثمانی کیسل میں بھیجا۔ سلطان محمد فاتح اور ڈریکولا بچپن ہی سے دوست تھے اور ان کا استاد بھی ایک تھا۔ وہ ایک ساتھ سیکھتے رہے اور وہ ایک ہی جگہ پڑھتے تھے۔ ڈریکولا اور رادھو اسلام کے بارے میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ان کو قرآن مجید بھی پڑھایا گیا۔ انہوں نے عربی اور ترکی جیسی مختلف زبانیں بھی سیکھ لیں۔ اس کے بعد رادھو نے اسلام قبول کر لیا۔ رادھو نے یہی رہنے کا فیصلہ کیا۔ 1448 میں ڈریکولا کو واپس اس کے ملک بھیج دیا گیا۔ ڈریکولا والچیا کا بادشاہ بن گیا۔ 1451 میں ڈریکولا عثمانیوں سے اپنا پیچھا چھڑانا چاہتا تھا اور اپنی سلطنت کو یورپ کے سب سے بڑے طاقتور سلطنت بنانا چاہتا تھا۔ اس نے ہنگری کو ترک عثمانیہ کے خلاف لڑنے کے لیے آمادہ کر لیا۔ 1453 کے دوران سلطان محمد فاتح نے 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ فتح کر لیا اور اس کا نام تبدیل کر کے استنبول رکھ دیا۔ اب پورا یورپ سلطان محمد فاتح کے خلاف متحد ہو کر لڑنا چاہتا تھا، لیکن یورپ کا ہر حکمران چاہتا تھا کہ فوج اس کی کمان میں ہو۔ 1454 میں والچیا میں بغاوت ہو گئی اور ڈریکولا کو ملک بدر کر دیا گیا۔ ڈریکولا 1456 میں ہنگری کی فوج کی مدد سے والچیا کا تخت حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ 1462 میں ڈریکولا نے عثمانی فوجوں پر حملہ کیا اور انہیں وادی ڈینیوب سے باہر نکال دیا۔ سلطان محمد فاتح نے ڈریکولا کے سپاہیوں کے مقابلے میں بڑی تعداد میں فوجیوں سے ان پر حملہ کیا۔ سلطان محمد فاتح کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ ڈریکولا نے 20,000 سلطنت عثمانیہ کی فوج کے سپاہیوں کی لاشیں ٹنڈوں میں پرو دیا۔ سلطان محمد فاتح نے رادھو کو ایک بھاری فوج کے ساتھ اپنے بھائی کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجا۔ اس جنگ میں رادھو کو فتح نصیب ہوئی لیکن ڈریکولا بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر سلطان محمد فاتح نے رادھو کو والچیا کا حکمران بنا دیا۔ 1475 میں رادھو کی موت واقع ہو گئی اور ڈریکولا ٹرانسلوینیا اور مالڈیویا کی فوجوں کی مدد سے والچیا کا حکمران بن گیا۔ ڈریکولا سے اس لیے بھی لوگ خوف کھاتے تھے کہ وہ انسانوں کا خون پیتا تھا۔ 1476 کے دوران مسلمان فوجیوں نے ڈریکولا پر حملہ کیا۔ اس بار ڈریکولا شکست کھا گیا اور مارا گیا۔ سلطان محمد فاتح نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ ڈریکولا کا سر لائیں اور سلطان محمد فاتح نے ڈریکولا کا سر استنبول کے دروازے پر لٹکا دیا تاکہ اسے نشان عبرت بنایا جا سکے۔ اس کا سر 3 ہفتے تک استنبول کے دروازے پر لٹکا رہا۔ سلطان اب ہنگری اور بحیرہ روم بھی فتح کرنا چاہتا تھا لیکن اس مہم پر ناکام رہا۔ یہ ریاستیں سلطان کے پوتے سلطان سلیمان نے باربروس کی مدد سے فتح کی تھی۔ باربروسا کی تاریخ پر بنی قائم میڈیا کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں قائم میڈیا کی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔